میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، انسان کی زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں بہت ضروری تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ایک تو حلال کیا ہے اور کئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے عام کر دیا ہے، اور جو چیزیں انسان کی زندگی کے لیے ضروری نہیں تھیں اس کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام قرار دے دیا ہے اور انہیں مشکل بنا دیا ہے۔ ہوا ہے، انسان کی زندگی ہوا کے بغیر، آکسیجن کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ آکسیجن ختم ہو جائے تو انسان ہی مر جائے گا، اور اللہ نے کتنی عام کر دی ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی دشواری ہوتی ہے وہ کتنی رقم خرچ کرتے ہیں اپنے سانس کو لینے کے لیے۔ پانی ہے، انسان کی زندگی موقوف ہے پانی پہ، پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے، اللہ نے اسے عام کیا ہے۔ ہیرے جواہرات ہیں، سونا چاندی ہے، ساری زندگی کوئی انسان سونا چاندی نہ دیکھے، نہ استعمال کرے، زندگی گزار سکتا ہے، اللہ نے مشکل بنا دیا۔ جو چیز انسانی زندگی کے لیے ضروری تھی، اس پہ موقوف تھی، اللہ نے اسے حلال بھی کیا اور کئی چیزوں کو اللہ نے عام بھی کر دیا۔ اسی طرح ہمارے جو تجارتی معاملات ہیں اس میں بھی ایسے ہی ہے، جو چیز انسان کے لیے ضروری نہیں تھی اللہ نے اسے حرام کر دی، اس کے بغیر بھی تجارت چل سکتی تھی۔ مثال کے طور پہ سود ہے، 2 جمعے سے آپ حضرات اس کے متعلق گفتگو سن رہے ہیں۔ آج کا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ سود نہیں ہوگا، انٹرسٹ نہیں ہوگا، ربا نہیں ہوگا تو زندگی کیسے گزرے گی؟ لوگ تجارتیں کیسے کریں گے؟ لوگ لین دین کے معاملات کیسے کریں گے؟ لوگ بینکوں کا نظام کیسے چلائیں گے؟ سود کے بغیر تو بہت مشکلات ہیں، اس کے بغیر تو گزارے نہیں۔ یہ ایک سوال ہے، ایک بندے کا نہیں، بہت سارے لوگوں کا سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں تجارت میں سود استعمال نہ کرو، سود نہ لو، سود پہ قرضے نہ لو، سود پہ قرضے نہ دو، پھر قرضہ کون دے گا؟ جو قرض دے گا اسے قرض دینے کا فائدہ کیا ہے؟ قرض حسنہ دینے کا کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے وہ قرض حسنہ کسی کو دے۔ تو اس کے بغیر بقول ان کے اعتراض کرنے والوں کی زندگی مشکل ہے، لیکن یہ سوال ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، انسان کو اتنا ہی مکلف بنایا ہے جتنی اس میں طاقت ہے۔ اس کی طاقت کے جتنی طاقت ہے، جو چیز طاقت کے باہر ہے اسے مکلف ہی نہیں بنایا۔ اگر یہ سود کا معاملہ انسانی زندگی کے لیے ضروری ہوتا تو اللہ اسے کبھی حرام قرار نہ دیتا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ہم نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ تجارت انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اللہ نے انسان کے ساتھ ضروریات لگائی ہیں، پیٹ لگایا ہے، بیوی بچوں کی ضرورت لگائی ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تم تجارت کرو، لیکن تمہارے قدم، تمہارے ہاتھ، تمہارے معاملات سود کی طرف نہ بڑھے، اس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اگر یہ ضروری ہوتا، اس کے بغیر زندگی ناممکن ہوتی، مشکل ہوتی، تو اللہ اسے بھی حرام نہ قرار دیتا۔
اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ انسان کی زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے، انسان کی زندگی اس پہ موقوف نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ کیا اس کا کوئی متبادل بھی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے معاملات میں صحابہ کو متبادل بھی بتایا کرتے تھے۔ اب سود کا متبادل تجارت ہے، سود نہ لو، سود کے ذریعے بھی تم نفع لوگے، اسی نفع کو طریقہ کار بدل کے تجارت میں لے آؤ تو وہ نفع حلال ہو جائے گا۔ ایک نفع تم سود کے ذریعے لے رہے ہو وہ حرام ہے، وہی نفع تم تجارت کے ذریعے لے رہے ہو وہ تمہارے لیے حلال۔ طریقہ کار بدلا، طریقہ کار میں فرق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کان ایسے پکڑ لو، دوسری طرف سے پکڑ لو، بات تو ایک ہی ہے۔ عجیب بات ہے۔ میں ان کو کہا کرتا ہوں، میں نے کہا اس طرح ہاتھ لے کے جانا یہ مشکل کام ہے، یہ کتنا آسان ہے کان پکڑ لینا، اور پیچھے سے گھما کے دوسرے کان کو پکڑنا مشکل ہے۔ پیسے دیے لاکھ روپے، بیٹھا ہے گھر میں لاکھ روپے تقسیم کر رہا ہے، وصولی 1,10,000 سے کر رہا ہے، بڑا آسان ہے۔ تجارت کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، نفع نقصان ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ سود میں تو نقصان ہے ہی نہیں، اس نے وصول کرنا ہی کرنا ہے، چاہے جس کو ₹1,00,000 دیا اسے نفع ہو نقصان ہو، اسے کوئی سروکار نہیں، اس کو اس کا 10,000 کھایا، اس نے اوپر لینے ہی لینے۔ تجارت میں ایسا نہیں ہے۔ تو تجارت میں محنت ہے، کچھ مشقت ہے، لیکن نفع اس کے عوض ملنے والا تمہارے لیے حلال ہے۔ تو شریعت یہ تصور پیش کرتی ہے۔ اب قرض دینے والوں کا سب سے بڑا یہ سوال تھا کہ ہمیں قرض دینے کا فائدہ کیا ملے گا؟ ہم نے پیسہ لیا ہے، ہم نے پیسہ کے عوض ہمیں کچھ مفاد حاصل نہیں ہوگا تو ہم کیوں قرض دیں؟ تو اس کا متبادل کیا بتایا؟ تم اس کو تجارت میں لے آؤ، طریقہ کار بدلو۔ میں نے سابقہ کسی بیان میں یہ واقعہ سنایا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھجوریں تھیں پرانی، تو انہوں نے پرانی کھجوریں زیادہ دے کر نئی کھجوریں کم لے لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے فرمایا بلال یہ تو سود ہے، جنس کو جنس سے جب بدلا جائے گا تو برابری ضروری ہے، نقد ضروری ہے، ادھار بھی جائز نہیں، برابری ہونی چاہیے۔ تم نے تو یہ برابری کیوں؟ ادھر بھی کھجور ہے ادھر بھی کھجور ہے، جنس کا جنس سے تبادلہ ہوگا، تو یہ تو کم زیادہ ہو گئی، یہ تو سود ہے۔ آپ نے متبادل بتایا کہ تم یوں کرتے کہ تم پرانی کھجوریں اسے بیچ دیتے، تم پرانی کھجوریں اسے بیچ دیتے، اس سے پیسے درہم وصول کر لیتے، جب درہم تمہارے قبضے میں آ جاتے، تمہارے پاس آ جاتے، انہی دراہم سے تم نئی کھجوریں خرید لیتے۔ کھجوریں ہی چاہیے تھی، کھجوریں ہی لینی تھی، اسی سے لینی، اسی کی پسند ہے، طریقہ بدل دیا۔ کھجوریں بیچو پرانی، پیسے وصول کر لو، انہی پیسوں سے نئی کھجوریں خرید لو۔ یہ طریقہ کار ہے، طریقہ کار بدلا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو غیر سودی بینکاری کا نظام موجود ہے، الحمدللہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، کثیر تعداد میں لوگ سودی بینکوں کو چھوڑ کر غیر سودی بینکاری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جن کے دل میں خوف خدا ہے یقیناً وہ سود کی بینک میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام پر حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ قائم و دائم رکھے۔ اللہ پاک نے اس شخص سے، اس عظیم شخصیت سے، ملک سے سود کو مٹانے کا جو کام لیا اور لے رہے ہیں، اس کی مثال نہیں کہ جس بندے کے دن رات اس فکر میں ہے
کہ کس طرح اس ملک سے سود ختم ہو جائے۔ ہمارا ملک اسلامی ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، لاکھوں لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اس ملک کے اندر اللہ سے اعلان جنگ ہو، اس ملک میں سودی نظام ہو، اس ملک میں اللہ سے بغاوت ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان شہیدوں کے ساتھ غداری ہو جائے گی جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ سن کر اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا، کہ ایک ایسی ریاست اور ایک ایسا ملک بننے جا رہا ہے جہاں نظام اسلام کا ہوگا، قرآن کا ہوگا، کلمہ کا ہوگا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ایسے لوگ مسلط ہو جائیں گے جو اس ملک کے اسلامی نظام کو دوسری طرف لے جائیں۔ تو انہوں نے ایک محنت کی، جو لوگ کہتے تھے یہ ناممکن ہے بینک اسلامی طریقے میں تبدیل ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ چیز غلط ہے، ایسا ذہن غلط ہے، ناممکن ہے۔ انسان محنت کرے، جس طرح ہمارے بڑے محنت فرما رہے ہیں، اللہ پاک راستہ بھی نکال دیتے ہیں۔ میں نے حضرت بلال کا واقعہ سنا ہے۔ یہی فرق ہے دوسری سودی بینکاری میں اور غیر سودی بینکاری میں، یہی فرق ہے۔ متبادل پیش کر دیے کہ تم تجارت پہ آ جاؤ، تم سود کو چھوڑ دو، تم اللہ سے اعلان جنگ چھوڑو، تم تجارت پہ آؤ۔ اب سودی بینک کے پاس تم جاؤ گے تو تم وہاں سے قرض لینا چاہتے ہو، مثال کے طور پہ قرض لینا چاہتے ہو، وہ تمہیں قرض دیں گے، رقم دیں گے اور اس کے اوپر سود وصول کریں گے۔ اگر تم غیر سودی اسلامی بینکاری کی طرف بڑھو گے، وہ تمہیں رقم نہیں دیں گے، رقم نہیں دیں گے، وہ پوچھیں گے کہ آپ نے رقم کرنی کیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ میں نے فلاں ٹاؤن میں، بحریہ ٹاؤن میں، فلاں ٹاؤن میں نے پلاٹ لینا ہے، مجھے اس کے لیے رقم چاہیے۔ وہ رقم حوالے نہیں کریں گے، وہ تجارت کریں گے، آپ سے تجارت کریں گے۔ بینک خود وہ پلاٹ خریدے گا اس پلاٹ والے سے، اور خرید کر وہ پلاٹ تمہیں نفع کے ساتھ بیچے گا، یہ تجارت ہے۔ رقم حوالے کرو گے، اوپر اضافہ وصول کرو گے، وہ سود ہے۔ اسی رقم سے کوئی چیز لے لو، وہ مارکیٹ میں فروخت کر دو نفع سے، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو غیر سودی بینکاری اس انداز میں کام کر رہی ہے جو حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ العالیہ نے اور ان کی پوری ٹیم نے جو طریقہ کار فراہم کیا، اس طریقے کے مطابق چل رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، ان کی نگرانی جید علماء کرام کر رہے ہیں۔ اسلامی بینکاری کو لائسنس اس وقت جاری ہوتا ہے جب ان کے شریعہ نگران ایڈوائزر وجود میں آ جاتے ہیں، ان کی ٹیم بن جاتی ہے۔ اگر شریعہ ایڈوائزر اپنا اعتماد ان سے ختم کر لے تو ان کا لائسنس بھی منسوخ ہو جاتا ہے۔ علماء کے زیر نگرانی کام ہو رہا ہے، تو تجارت رہی ہے، مرابحہ ہو رہا ہے۔ مرابحہ کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی چیز کو نفع کے ساتھ بیچنا۔ اب پلاٹ انہوں نے لیا، آپ کے لیے لیا، لیکن خریدا بینک نے ہے، بینک پھر وہ پلاٹ تمہیں نفع کے ساتھ بیچتا ہے، پیسے وہ تم سے قسطوں میں وصول کرتے ہیں۔ یہ میں نے صرف ایک مثال دی ہے، اور کئی مثالیں اس طرح۔ اسی طرح مشارکہ ہے، شریعت ایک مشارکہ کا تصور پیش کرتی ہے کہ تم شراکت دار بن جاؤ، بینک تمہارے ساتھ شریک ہو جائے، کچھ پیسے تمہارے ہیں، کچھ بینک ہیں، دونوں تجارت کرو۔ غیر سودی بینکاری میں مشارکہ بھی ہے، مضاربہ بھی ہے، مرابحہ بھی ہے اور اجارہ بھی ہے۔ یہ چار چیزیں چل رہی ہیں، ان چاروں چیزوں سے نفع وصول ہو رہا ہے۔ بینک بھی نفع لے رہا ہے اور اپنے گاہک کو، اپنے کسٹمر کو بھی نفع دے رہا ہے۔ لیکن غیر سودی بینکاری کے نظام میں
یہ چیز موجود ہے، وہ اس وقت تک وہ کاروبار وہ تجارت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اپنے جید علماء جو ان کے شرعی ایڈوائزر ہیں ان سے وہ منظوری نہ لے لیں۔ اس وقت تک وہ اپنی رقم کسی تجارت میں نہیں لگا سکتا۔ وہ اہل علم سے فتویٰ لے کر پوچھ کر پھر وہ تجارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس تجارت سے ملنے والا جو نفع ہوتا ہے بینک خود بھی رکھتا ہے اور لوگوں میں اپنے کسٹمر میں تقسیم بھی کرتا ہے۔ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ اتنے فیصد ہم اپنے کسٹمر کو فیصد کے حساب سے فکس رقم، میں پہلے مسئلہ بیان کر دیا تھا، فکس رقم کا وصول کرنا حرام ہے۔ فیصد طے ہو جائے کہ ہم دونوں تجارت کریں گے، 50% آپ کا 50 میرا، جتنا بھی بچ جائے۔ یہ رقم متعین کرنا کہ بس مجھے آپ نے 25,000 دینا ہے، باقی آپ کا ہوگا، آپ کو بچے یا نہ بچے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ واضح سود ہے۔ یہ سود ہے کہ یہ بندہ صرف نفع میں تو شریک ہو رہا ہے، نقصان میں شریک نہیں ہو رہا۔ ایک تاجر مسئلہ پوچھنے لگے، ایک مولانا کے ذریعے لوگ ایسی ایسی صورتیں بناتے ہیں سوچ کے اپنا نقصان کرنا ہی نہیں چاہتے کہ مجھے نفع ہی ملے، دوسرا کیا بن رہا ہے مجھے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ غلط ہے، شریعت اس کو اچھا نہیں سمجھتی۔ دوسرے کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ سود کو کیوں حرام کیا ہے؟ جو حکمتیں ہیں ان میں ایک حکمت یہ ہے سارا پیسہ سرمایہ داروں کے پاس جمع ہو جاتا ہے، غریبوں کو کھلونا بنا لیتے ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں ایک شخص کو کپڑے کے لیے پیسہ دے رہا ہوں 12 لاکھ روپے، اب وہ 12 لاکھ میں اسے کپڑے کی تجارت کے لیے پیسے دے رہا ہوں بطور قرض کے، ساتھ میں نے یہ شرط لگائی ہے کہ جب تک تم مجھے یہ میرے پیسے واپس نہیں کرتے میں تمہارا شراکت دار بھی ہوں۔ جب تک میرے 12 لاکھ مجھے واپس نہیں دو گے تو ہم دونوں کاروبار میں کیا رہیں گے؟ شریک رہیں گے۔ جو نفع آئے گا آدھا تمہارا ہوگا آدھا میرا ہوگا۔ جب تم مجھے 12 لاکھ واپس کر دو گے تو پھر ہماری تجارت نفع والی ختم ہو جائے گی، سارا نفع آپ کا ہوگا۔ اب دیکھنے والا سننے والا کوئی مسئلہ اس میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، بڑی معقول بات کر رہا ہے۔ تو جب اہل علم کے پاس مسئلہ جائے گا وہ بتائیں گے یہ بندہ ایک تیر سے 2 شکار کر رہا ہے، اپنا نفع بھی لے رہا ہے اور اپنا جو 12 لاکھ اصل رقم ہے وہ بھی بچائی ہوئی ہے کہ اگر کل کو کاروبار میں نقصان ہو گیا میں تو کہوں میں نے تجھے قرض دیا تھا، میری رقم نہیں ڈوبے گی۔ اگر کل کو نقصان ہوتا ہے تو میرا 12 لاکھ رہے گا اس کے پاس، میں تو کہوں میں نے قرض دیا تھا، میرا قرض واپس کرو۔ شریعت اس کو حلال نہیں سمجھتی، جائز نہیں کہتی۔ ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا یہ واضح سود ہے، کتنی بڑی یہ غلط بات کر رہا ہے، اپنے پیسے بھی برقرار رکھ رہا ہے اور نفع بھی لے رہا ہے، یہ نفع واضح سود کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہوگا، یا تو وہ رقم قرض بنے گی یا وہ رقم تجارت بنے گی، مشارکہ بنے گی، شراکت بنے گی، یا تو یہ اس کے کاروبار میں شریک ہو جائے یا وہ رقم اسے بطور مزاربت کے دے دے۔ مزاربہ کسے کہتے ہیں کہ پیسے ایک بندے کے ہیں کام دوسرے بندے کا ہے، ایک بندہ دوسرے کو پیسے دیتا ہے 10 لاکھ تم کام کرو، اور جو نفع ہوگا خرچے نکالنے کے بعد آدھا تمہارا ہوگا آدھا میرا ہوگا، یہ مزاربہ ہے، شریعت اسے بھی جائز کہتا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یا ایک رقم ایک وقت میں قرض بھی رہے اور بطور تجارت کا بھی رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یا تو وہ رقم قرض رہے گی یا وہ تجارت بنے گی، مشارکہ مزاربہ بنے گی، پھر نفع نقصان میں شریک ہوگا۔ کل کو نقصان ہوتا ہے اس کا بھی ساتھ نقصان ہوتا ہے۔ تو سود کا متبادل نظام موجود ہے،
جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نظام متبادل نہیں ہے، علماء کی محنت سے اس کا متبادل نظام معاشرے کے اندر غیر سودی بینکاری کے نام سے وجود میں آ چکا ہے۔ الحمدللہ لوگ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جب ایک اسلامی نظام کے ہوتے ہوئے، سود سے پاک نظام کے ہوتے ہوئے، مسلمان کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اس کی طرف جائے۔ اب اس کا اکاؤنٹ، اس کی رقم غیر سودی بینکوں میں ہونی چاہیے۔ اگر ہم مثال کے طور پہ کرنٹ اکاؤنٹ سودی بینک میں کھلواتے ہیں، وہاں ہمارا اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، امر مجبوری کرنٹ اکاؤنٹ وہاں کھولا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بینک والے ہماری رقم کو سود میں استعمال کرتے ہیں، ناجائز کاروبار کرتے ہیں۔ اب اس کے متبادل اگر ہمارے پاس نظام سود سے پاک ہے تو ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے۔ ہماری رقم ان بینکوں کے حوالے ہونی چاہیے، ہمارا بزنس، ہماری تجارت ان بینکوں کے ساتھ ہونی چاہیے جو سود سے پاک تجارت کر رہے ہیں، علماء کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ اس لیے عرض ہے کہ ہمیں ہرگز ان لوگوں سے تعاون نہیں کرنا چاہیے جو لوگ اللہ سے اعلان جنگ کیے بیٹھے، اللہ سے بغاوت کیے بیٹھے ہیں۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے سیدھا اعلان جنگ ہے جو سود کا لین دین کرتا ہے، سود کا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے تاجر حضرات سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی تجارت کے نظام کو سودی بینکوں سے ختم کر کے غیر سودی بینکوں کی طرف جائیں، بڑھیں۔ جب ہمارے پاس ایک نظام موجود ہے، آ چکا ہے، ہمیں اس کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اس نظام کے ہوتے ہوئے ہمیں سود کی طرف جانا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جس طرح گناہ کرنا ہمارے لیے حرام ہے، گناہ میں تعاون کرنا بھی حرام ہے۔ بھلا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو، ظلم کے ساتھ کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو، حد سے تجاوز کرنے والوں سے تم تعاون نہ کرو۔ تمہارا تعاون وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کرنے والوں سے ہونا چاہیے، تقوی کرنے والوں کے ساتھ تمہارا تعاون ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ دونوں بینکوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بات بڑی غلط ہے کہ کان ایسے ایسے پکڑ لو، ایک بات نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی غلط بات کرتے ہو، علماء کی ایک جماعت پہ الزام لگاتے ہو۔ علماء کی ایک محنت سے سود سے پاک نظام وجود میں آیا، اور لوگ اسے، اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تو کہو میری سمجھ میں نہیں ہے، تو ایک الزام کیوں ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ایک محنت لگی ہے، ایک نظام ہے، ایک نگرانی موجود ہے۔ کتنے مسائل میں ہم اپنے علماء پہ اعتماد کرتے ہیں، نکاح کے مسائل میں، طلاق کے مسائل میں، نماز روزے حج زکوٰۃ کے مسائل میں علماء پہ اعتماد کر کے ہم چلتے ہیں، تو تجارت کے مسائل میں، ان جدید تجارت کے مسائل کے اندر بھی ہمیں اپنے علماء پہ اعتماد کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کرنا چاہیے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے صرف ایک فرق بیان کیا ہے کہ اس فرق کے ساتھ دونوں بینکوں کا نظام چل رہا ہے۔ قرض سے، میں صرف قرض کی مثال دی، کئی فرق میں بتا سکتا ہوں، صرف میں نے ایک قرض کی مثال دی ہے کہ سودی بینک تمہیں قرض کے بدلے وہ تمہیں رقم فراہم کرتا ہے، تم قرض لینے جاتے ہو، تمہیں رقم ملتی ہے اور تم سے سود وصول کرتا ہے۔ غیر سودی اسلامی بینکاری کبھی تمہیں پیسے نہیں دے گا، وہ تمہیں پوچھے گا کہ تم نے اس رقم کو کرنا کیا ہے، تم نے خام مال لینا ہے، تم نے پلاٹ لینا ہے، تم نے مکان لینا ہے، تم نے گاڑی لینی ہے، جو تم نے کرنا تم ان سے بتاؤ گے، وہ چیز بینک پہلے خود خریدے گا، پھر وہ چیز نفع کے ساتھ تمہیں بیچے گا۔ اسے مرابحہ کہتے ہیں کہ ایک چیز تم نے 100 روپے کے لی ہے، آپ 10 کی کسی کو بیچ رہے ہیں، یہ مرابحہ ہے، شریعت میں اس کا تصور موجود ہے۔ ایک چیز تم لے کر آگے نفع سے بیچو، یہ مرابحہ ہے۔ تو بینک یہ کر رہا ہے کہ چیز، ایک پلاٹ 10 لاکھ کا لیتا ہے، تم سے کہتا ہے کہ میں نے 10 لاکھ کا یہ پلاٹ لیا ہے، تم تو پہلے لینا چاہتے ہو، تمہیں 12 لاکھ کا بیچتا ہوں، پیسے تم قسطوں میں ادا کرو گے۔ تو اس نے نفع کے ساتھ تمہیں ایک چیز بیچی ہے، اس نے تجارت کی ہے، اس نے تمہیں سود نہیں، قرض نہیں دیا، رقم بطور قرض کے نہیں دی، بطور تجارت کی دی ہے، تمہارے ساتھ اس نے تجارت کی ہے۔
اس لیے اس فرق کے ساتھ اور بہت سارے فرق موجود ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم اپنے نظام تجارت سے سود کو نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ سے بڑی بغاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تاجروں کو سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے نظام کو غیر سودی بینکاری کے ساتھ چلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔